اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن کے حفظ کلاس کا آج لیسن نمبر 7، کیونکہ ہمارے بچے حفظ بھی کر رہے ہیں اور کچھ حفاظ بھی ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے قرات کا سیکھنا، تجوید کا سیکھنا بہت اہم ہے، اس کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے بچے جو ہیں ماشاءاللہ اس سے کافی حد تک مستفیض بھی ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہمارا جو لیسن نمبر 7 ہے یہ مخارج مقدرہ کے بارے میں ہے، اور آج مخارج کا جو بیان ہے وہ ہمارا آج انشاءاللہ العزیز کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں جو مزید وضاحتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ لیسن نمبر 8 میں انشاءاللہ العزیز آ جائے گا، سبق نمبر 8 میں۔ تو آئیے آج ہمارا جو سبق ہے مخارج مقدرہ کے بارے میں وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ ابتدائی ہمارا پہلا جو لیکچر تھا اس کے اندر آپ نے سماعت کیا، دیکھا مخارج کی 2 قسمیں ہیں۔ ابتدائی جو مخارج حروف ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، ایک مخارج محققہ اور دوسری مخارج مقدرہ۔ مخارج محققہ اور مخارج مقدرہ۔ تو جس طرح مخارج کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، مخارج مقدرہ اور مخارج محققہ، تو اسی طرح حروف کی بھی پھر 2 قسمیں بن جائیں گی، حروف محققہ اور حروف مقدرہ۔ حروف محققہ اور حروف مقدرہ۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ مخارج مقدرہ اور مخارج محققہ کی تعریف آپ نے لیکچر نمبر 1 میں جو ہے وہ دیکھ لیا ہوا، سماعت کر لیا ہوا ہے۔ مخارج محققہ کسے کہتے ہیں میں پھر تعریف اس کی کر دیتا ہوں۔ مخارج محققہ وہ حروف جن کا تعلق لسان، حلق اور شفتین کے ساتھ ہو، وہ حروف جن کا تعلق حلق، لسان، شفتین کے ساتھ ہوں گے وہ مخارج محققہ، حروف محققہ ہوں گے، اور حروف مقدرہ یعنی مخارج مقدرہ وہ ہوں گے جن کا تعلق حلق، لسان، شفتین کے ساتھ نہ ہو۔ شاباش۔ تو آج مخارج محققہ جو ہیں وہ لیسن نمبر 6 یعنی 6 اسباق مخارج مقدرہ کے ہوئے، اور آج جو ہمارا سبق نمبر 7 ہے مخارج مقدرہ پر ہوگا۔ مخارج مقدرہ کی تعریف سمجھ میں آ گئی کہ جن کا تعلق حلق، لسان، شفتین کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ پہلے حروف جو ہیں وہ آپ نے پڑھے ہیں کہ ان کا کسی نہ کسی زبان کے کسی حصے اور داڑھوں کے ساتھ اور دانتوں کے ساتھ، مسوڑوں کے ساتھ، نوک کے ساتھ، کسی نہ کسی جگہ کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ ہوتا تھا، تعلق ہوتا تھا، تو تب وہ حرف کیا ہوتا تھا؟ ادا ہوتا تھا۔ تو حلق سے جن کا تعلق تھا تو وہ بھی کیا ہوتے تھے؟ ادا ہوتے تھے۔ اب یہ جو حروف آگے آ رہے ہیں مخارج مقدرہ میں، تو کیا آخر ان میں کسی زبان کے حصے کے ساتھ یا دانتوں کے کسی حصے کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یا حلق کے کسی حصے کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں آج وضاحت ہوگی۔ ٹھیک ہے، پہلے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حلق، لسان، شفتین کے ساتھ ان حروف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مخارج مقدرہ کا کسی حلق کے حصے کے ساتھ، کسی لسان کے حصے کے ساتھ، کسی سنان کے حصے کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مخارج مقدرہ۔ اب 16واں مخرج کیا ہے؟ جوف دہن۔ 16واں مخرج کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ جوف دہن۔ جوف دہن کا مطلب کیا ہے؟ منہ کا خلا۔ منہ کا خلا، منہ کا خلا جوف دہن کا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے حروف مدہ یعنی واو، الف، یا، بولیں یا، واو، الف، یا، یہ جو 3 حروف ہیں ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور یہ حروف مدہ کو حروف علت بھی کہتے ہیں۔ حروف مدہ کو حروف علت بھی کہتے ہیں۔ تو جوف دہن یعنی منہ کا خلا، اس سے 3 حروف مدہ واو، الف، یا ادا ہوتے ہیں۔ 16واں مخرج بتائیے کیا ہے؟ جوف دہن یعنی منہ کا خلا، اس سے حروف مدہ واو، الف، یا یعنی حروف علت ادا ہوتے ہیں۔ مثلا دنیا، کیا؟ دنیا۔ تو پیارے بچوں، ناظرین اکرام،
بالخصوص اس کے اوپر میں تھوڑی سی تفصیل وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ ابتداً پہلے لیکچر کے اندر ہی مخارج کے بارے میں، مخارج کی تعداد کے بارے میں جو ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں، یہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے، یہ بس حروف کے مخارج کے اندر ایک اختلاف مطلب بتایا جاتا ہے کہ یہ میرے نزدیک اس کو کسی حرف کا مخرج نہیں شمار کیا جاتا، میں اس کو کسی حرف کا اس کو مخرج نہیں لیتا یا میں لیتا ہوں، اس کے بارے میں صرف کیا ہے، اختلاف ہے۔ جو مختار اور پسندیدہ مذہب ہے وہ امام خلیل نحوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، جس کو سب نے کیا کیا ہے، پسند کیا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی دلیل بھی ساتھ دی ہے کہ میرے نزدیک یہ 17 ہیں تو اس وجہ سے ہے، 17 ہیں تو اس وجہ سے امام خلیل کے نزدیک 17 ہیں کیونکہ انہوں نے جوف دہن خیشوم کو ساتھ ملاتے ہوئے اور لام نون را کا علیحدہ علیحدہ مخرج ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ مخارج کی تعداد کتنی ہے، 17۔ امام سیبویہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جوف دہن کسی حرف کا مخرج نہیں ہے، کسی حرف کا مخرج، جس طرح امام خلیل لام نون را کا علیحدہ علیحدہ مخرج ذکر کرتے ہیں تو اسی طرح امام سیبویہ بھی لام نون را کا علیحدہ علیحدہ کیا کرتے ہیں، مخرج ذکر کرتے ہیں، صرف ایک مخرج جوف دہن وہ کسی حرف کا مخرج نہیں لیتے، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، میرے نزدیک کیا ہے، میرے نزدیک 16 مخرج ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حروف مدہ ہیں واو الف یا، واو الف یا، مدہ اور غیر مدہ میں وہ کوئی مطلب زیادہ اختلاف نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے پھر انہوں نے کیا کہا ہے امام سیبویہ کہ وہ 16 ہی مخرج مراد لیتے ہیں، وہ جوف دہن کسی کا مخرج لا مراد نہیں لیتے۔ اور امام فرا جو ہیں، امام فرا بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام فرا کے نزدیک جو ہیں وہ 14 مخرج ہیں، کتنے، 14 مخرج، کیوں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لام نون را میں کوئی باہمی آپس میں قرب کا لحاظ ہے، اس لیے قرب کا لحاظ کرتے ہوئے وہ لام نون را کو ایک ہی مخرج میں شمار کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، لام نون را کو کیا کرتے ہیں، ایک ہی مخرج میں کیا کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں، اس لیے وہ جوف دہن کو بھی کسی حرف کا مخرج نہیں مانتے، یعنی جوف دہن کو کسی حرف کا مخرج نہ سمجھنا، اس چیز میں وہ امام سیبویہ کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے، اور لام نون را کو ایک مخرج بتانا اور نون اور را کا علیحدہ علیحدہ مخرج نہ ذکر کرنا، وہ ان کا اختلاف امام سیبویہ اور امام خلیل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور لام نون را کا علیحدہ علیحدہ مخرج بیان کرنے میں امام سیبویہ امام خلیل کے ساتھ کیا ہیں، ساتھ ہیں، اور جوف دہن کا کسی حرف کا مخرج نہ سمجھنا، اس میں وہ امام خلیل کے کیا ہیں، اختلاف میں مختلف، یہ مختلف کیا تھے، اقوال تھے، بات میں آگے کی نہیں آئی ہے۔ جیسے کہ حروف علت، حروف مدہ، جس سے پہلے ہم نے واو الف یا حروف شجریہ میں آ گیا، یا کہاں پہ آ گیا، حروف شجریہ میں، جب آپ تفصیل کے ساتھ میرے لیکچرز کو سن رہے ہیں پھر آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جہاں پر حروف شجریہ یا کا ذکر آتا ہے وہاں پر ساتھ میں غیر مدہ بھی لکھا جاتا ہے، کیا لکھا جاتا ہے، غیر مدہ، تو یا بھی نکل گئی غیر مدہ کے حوالے سے، تو حمزہ، الف اور حمزہ، الف اور حمزہ، کیونکہ حروف کی ڈیفینیشنز جو ہے، حرف کی ڈیفینیشن، وہ انشاءاللہ العزیز ہم کل کے لیکچر میں لیسن نمبر 8 میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ الف اور حمزہ اور ٹوٹل حروف تہجی 29 میں سے جو ہیں وہ امام مبرد امام ہیں، بہت بزرگ گزرے ہیں، ہستی گزرے ہیں، بہت معتبر اور مستند اپنے زمانے کے بزرگ گزرے ہیں، صاحب علم، وہ فرماتے ہیں کہ حمزہ اور الف جو ہے وہ ایک ہی لہذا حرف ہے، اس لیے ان کے نزدیک حروف کی تعداد کیا ہے، 28 ہے، حروف کی تعداد کیا ہے، اور اگر مخرج بھی دیکھے جائیں تو امام خلیل کے نزدیک الف کا بھی مخرج آ جاتا ہے، جبکہ امام جو سیبویہ ہیں ان کے نزدیک الف کا مخرج نہیں آتا، ٹھیک ہے، جس طرح کیونکہ یہ حمزہ اوپر آ گیا حرف حلقیہ میں، یا آ گیا حروف شجریہ میں، وا آ گیا غیر مدہ حروف شفویہ میں، جب یہ غیر مدہ سب میں ذکر ہو گئے ہیں تو اب ان کو علیحدہ ذکر کرنے کا کیا، تو پھر اس لیے امام سیبویہ کہتے ہیں کہ میں مدہ اور غیر مدہ میں کوئی زیادتی اختلاف نہیں سمجھتا، اس لیے میں ان کو ایک ہی مخرج ذکر، اور امام خلیل جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان حروف مدہ کا علیحدہ مخرج ذکر ہونا چاہیے، حروف مدہ کا علیحدہ مخرج ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم دنیا مثال پڑھتے ہیں، دن یا تو اب یا جب ہم پڑھتے ہیں
تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو آواز نکل رہی ہے حروف علت کی منہ کے خلا سے، منہ کے خلا سے، تو اس کا تعلق تو کسی بھی مخرج کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام آگے آ گیا ہے خیشوم۔ 17واں مخرج کیا ہے؟ خیشوم۔ ناک کا بانسا یہ غنہ کا مخرج ہے۔ بولیے سارے کہ 17واں مخرج کیا ہے؟ 17واں مخرج کیا ہے؟ 17واں مخرج خیشوم، ناک کا بانسا۔ خیشوم کسے کہتے ہیں؟ ناک کے بانسے کو۔ خیشوم کسے کہتے ہیں؟ ناک کے بانسا۔ ناک کا بانسا یہ غنہ کا مخرج ہے۔ اب ناک کا بانسا کسے کہتے ہیں؟ تو وضاحت آ گئی، ناک کی ہڈی والے حصے کو ناک کا کیا کہتے ہیں؟ بانسا۔ ناک کا بانسا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے ہڈی، یہ آگے تو ہڈی نہیں ہے، یہ آگے ہڈی نہیں ہے، بالکل ناک کی جو نوک ہے یہ ہڈی نہیں ہے، پیچھے آ جاتی ہے، یہ اوپر ہاتھ لگائیں گے آپ سینٹر میں تو یہ ہڈی آ جائے گی اوپر ادھر سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ناک کا کیا ہے؟ بانسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ناک کے بانسا یہ غنہ کا مخرج ہے۔ ناک کا بانسا یہ خیشوم، ناک کا بانسا یہ غنہ کا مخرج ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ غنہ سے مراد، غنہ سے مراد کون سے حروف ہیں؟ تو آپ نے بتانا ہے غنہ سے مراد نون، میم، مخفا۔ کیا بولیے؟ میم، مخفا، نون، میم، مخفا، مشدد، مدغم با ادغام ناقص، مشدد، ٹھیک ہے؟ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب نون اور میم، مخفا کا مطلب ساکن، کیا؟ ساکن، نون اور میم جب ساکن ہو یا مشدد ہو یا مدغم ہو یا با ادغام ناقص ہو تو ان تینوں چاروں حالتوں میں، صورتوں میں نون اور میم میں کیا کیا جائے گا؟ غنہ کیا جائے گا۔ نون اور میم میں کیا کیا جائے گا؟ غنہ کیا جائے گا۔ نون، میم، مخفا، مشدد، مدغم با ادغام ناقص ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کیا جائے گا؟ بولیے؟ غنہ کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے آگے میں نے حوالہ دیا ہے فوائد مکیہ مع حاشیہ لمعات شمسیہ، یہ میں نے ایک حوالہ آگے کتاب کا دیا ہے، کتاب کا کیا دیا ہے؟ حوالہ دیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 40 آپ نے کھولنا ہے تو اس کی وضاحت جو ہے، اس سے مراد اس عبارت کی وضاحت جو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو عبارت ہے، یہ جو عبارت ہے اس سے مراد نون، میم، مخفا اور مشدد، مدغم با ادغام ناقص، یہ جو عبارت ہے، میری طرف دیکھیں، یہ جو عبارت ہے نا، یہ جو لائن میں نے لکھی ہے نیچے، یہ جو عبارت ہے، اس عبارت کی وضاحت آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گی، فوائد مکیہ مع حاشیہ لمعات شمسیہ کے اندر آپ کو کیا ملے گی؟ اس کی وضاحت ملے گی۔ اور تجوید پڑھنے والوں کے لیے یہ کتاب بڑی اہم ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس کو آگے جا کے بھی ڈسکس کریں گے اس کتاب کو، کیونکہ ہمارا مشن ایک بہت وسیع مشن ہے تجوید کے حوالے سے، تجوید و قرات کے حوالے سے، تو اس پر کافی کام ابھی کرنا ہے، کافی ٹائم درکار ہے، کیونکہ اس پر کام محدثین نے، قراء کرام نے اپنے اپنے زمانے میں کیا ہے، لیکن اگر ہم اپنے زمانے میں اگر اللہ پاک ہمیں توفیق دے رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ اس سے مراد نون اور میم مخفا اور نون مشدد، مدغم با ادغام ناقص جو ہے، اس عبارت کی وضاحت اس کتاب کے اندر آپ کو ملے گی کہ اس عبارت سے مراد کیا ہے۔ تو میں مختصراً وہاں پر جو کتاب کے اندر جو لب لباب ذکر کیا گیا ہے کتاب میں، جو اختصار کے ساتھ، کہ اس عبارت کے اوپر کچھ اعتراض ہے، اس عبارت کے اوپر کچھ کیا ہوئے ہیں؟ اعتراض ہوئے ہیں۔ قراء کرام کے اقوال میں جو تعارض پایا جاتا ہے، تعارض کیا پایا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، امام خلیل کے نزدیک خیشوم ناک کا بانسا ہے جو غنہ کا مخرج ہے، اس میں حلق، لسان، شفتین داخل نہیں ہے، اس میں حلق، لسان، شفتین داخل نہیں ہے۔ اس میں قراء کا اعتراض ہے اور قراء کے آپس میں اختلاف میں کیا ہے؟ تعارض ہے، جو لب لباب میں بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ غنہ، ایک تو غنہ کا مخرج خیشوم ذکر کیا،
اس عبارت کا جو لب لباب اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، میں اس عبارت کا لب لباب اختصار کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو عبارت لکھی ہے نون میم مخفا مشدد مدغم بادغام ناقص۔ مخفا کا مطلب ہے ساکن، جب نون ساکن ہو یا میم ساکن ہو، جب نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، یا نون مدغم ہو یا میم مدغم ہو، ٹھیک ہے، جس طرح آگے نون ساکن نون تنوین کے قاعدے اور پھر میم ساکن کے قاعدے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ساری وضاحت ہے اس کتاب کے اندر جو میں لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اظہار کریں گے تو پھر غنہ کریں گے، اظہار کی حالت میں غنہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، اصلی طور پر۔ تو یہ ائمہ کرام کے اقوال میں آپس میں کیا ہے، تعارض ہے، اعتراضات ہے۔ بعض ائمہ کرام کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اس میں لسان کا دخل ہے، بعض کہتے ہیں اس میں لسان کا دخل نہیں ہے، یعنی بعض کہتے ہیں وہ اپنی دلیل دیتے ہیں کہ آخر جب آواز نکلتی ہے، کیونکہ حرف کیا، حرف، جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرف کی تعریف فرمائی ہے، تو اس حوالے سے جب ہم حرف کی تعریف پڑھتے ہیں تو اس میں بھی زبان کی آواز کے ساتھ کیا ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو جب تعلق ہوتا ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ بعض مقامات پر لا عمل للسان کہا گیا ہے کہ زبان کا عمل اس میں نہیں ہے، تو اس کا جواب پھر مؤلف فرماتے ہیں، جو صاحب کتاب ہیں وہ اس کا جواب یہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جہاں پر یہ بتایا گیا ہے نا، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں زبان کا دخل نہیں ہے، لا عمل للسان، کہ اس میں زبان کا دخل نہیں ہے، جو علماء جو قراء فرماتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں اس عبارت کے ساتھ۔ اس عبارت کے ساتھ جواب کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں ذکر ہے نا کہ زبان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، وہاں پر مطلقاً عمل کی کیا ہے، نفی ہے، یعنی مطلقاً عمل لیکن خاص قسم کا تعلق ہے۔ مطلقاً نفی کی کیا ہے، یعنی لا عمل جو مراد ہے، لا عمل لسان جو عبارت بعض قراء نے فرمایا کہ بعض کتب کے اندر جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو بعض کتب کے اندر جو قراء نے اپنی عبارتیں ذکر کی کہ اس میں زبان کا دخل نہیں ہے، تو زبان کے دخل سے مراد کیا ہے، عمل سے، کہ مؤلف صاحب کتاب اس کی شرح میں جواب دیتے ہیں اس عبارت کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں عمل جو ہے وہاں پر عمل کی مطلقاً نفی ہے، اور لیکن یہاں پر خاص کی نفی نہیں ہے، مطلق عمل کی نفی ہے، خاص قسم کے عمل کی نفی نہیں ہے، تو لہذا خاص اس میں کچھ جو ہے وہ عمل کا کیا ہوتا ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے، یعنی زبان کا تعلق ہے تھوڑا تھوڑا، زبان کا تعلق بھی تھوڑا تھوڑا ہے، لیکن بعض کیا کہتے ہیں نہیں ہے، بعض کہتے ہیں، لیکن یہ تجوید پڑھنے والوں کے لیے بہت اہم سبق تھا اس کی وضاحت کرنا، ٹھیک ہے، اور جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو پھر اس کتاب کے ساتھ اس عبارت کی زیادہ آپ کو کیا آ جائے گی، تشریح سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا یہ ایک کیا تھا لیسن مخارج کے حوالے سے مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور بھی کسی قسم کے اس میں کچھ اعتراضات یا سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ کمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ مجھ سے کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کو ہم جب حروف مفردات حروف تہجی پر آئیں گے تو پریکٹیکلی مشق کے ذریعے ہم آپ کو سکھائیں گے کہ حروف کے مخارج آپ نے پڑھ لیے ہوں گے، پھر حروف کو کیسے نکالنا ہے وہاں سے، اس کی انشاءاللہ مشق کریں گے۔ ناظرین اکرام، آج کا اتنا ہی سبق کافی ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور خصوصی طور پر ہماری اس مشن کے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ کریم ہمیں اس مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔